بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بلوچستان کے حوالے سے کچھ گزارشات لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، میں متعدد مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، لیکن میرا خیال یہ بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ ہمارے نیشنل میڈیا نے اس کا کوئی اثر تو لینا نہیں کہ جو ملکی حوالے سے سیکورٹی کی خبریں ہوتی ہیں ان کو تو یہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ گزشتہ 15-20 روز سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز قریباً بلوچستان کے کسی نہ کسی علاقے سے دہشت گردوں کی کسی کارروائی کی یا دہشت گردوں کے خلاف کسی کارروائی کی خبر آتی ہے، جس میں دونوں طرف سے پاکستانی فوج کی طرف سے شہادتیں ہو رہی ہیں اور بھی مردار ہو رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ان میں برآمد ہو رہے ہیں جو نامعلوم افراد ہیں، جن کو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ سیکورٹی ایجنسیوں نے اغوا کیا ہوا ہے، جو گم شدہ ہیں اور جو پتہ نہیں کیا کہ افسانے تلاش رہے ہیں۔ ایک آدھ ان میں سے لاش ضرور ان میں مل جاتی ہے ان لوگوں کی۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کے خلاف سازشیں نقطۂ عروج کو چھو رہی ہیں۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی اندرونی اور بیرونی سطح پہ پورے زور شور سے جاری ہے۔ بی آر پی یعنی بلوچ ریپبلکن پارٹی بلوچ ریپبلکن آرمی کا سیاسی ونگ ہے اور اس پارٹی کا سربراہ برامداد بگٹی ہے۔ ماما قدیر کا بیٹا بھی اسی پارٹی کا حصہ ہے۔ ماما قدیر آپ کو پتہ ہے مردار ہو چکا ہے کچھ عرصہ پہلے۔ اس پارٹی کی جڑیں بذریعہ ایران اسرائیل سے بہت گہری جڑی ہوئی ہیں۔ اسرائیل کے حوالے سے اکثر برامداد خود بھی بیانات دیتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، 19 جون 2016 کو بلوچ ریپبلکن پارٹی کے جرمنی کے صدر جواد محمد بلوچ، جو کہ کراچی میں پیدا ہوا اور بعد میں اپنے کالے کرتوتوں کے سبب سیاسی پناہ لے کر جرمنی میں رہائش اختیار کر لی، جواد محمد بلوچ کی ملاقات 19 جون 2016 کو فرینکفرٹ میں ایک یہودی تہوار کے موقع پر شاول مفاز سے ہوتی ہے۔ شاول مفاز سابقہ اسرائیلی وزیر دفاع ہے۔ چلیں، شاول مفاز بلکہ اسرائیلی آرمی کا لیفٹیننٹ جنرل شاول مفاز کا تھوڑا سا تعارف میں آپ کو کروا دوں۔ شاول مفاز جو ہے یہ ایران کے شہر تہران میں ایک کٹر یہودی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، جہاں سے اس کے والدین کے ساتھ اسرائیل آ گیا۔ یہاں شاہ ایران کے زوال کے بعد یہاں گریجویشن کے بعد مفاز نے اسرائیلی آرمی جوائن کی، متعدد جنگوں میں حصہ لیا اور اسرائیلی آرمی سے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ پہنچ کر ریٹائرڈ ہوا۔ بعد میں مفاز سیاست میں آیا اور اسرائیل میں اعلیٰ عہدوں پہ رہتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع کے عہدے تک پہنچا۔ جواد بلوچ نے اسی تہوار میں شرکت کی، جس میں جواد بلوچ نے کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت اور دوستی کا اعلان کیا کہ وہ اسرائیل سے دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے، اور باقی مسلمانوں کی طرح کچھ تنگ نظر بلوچ فلسطین کی سبب اسرائیل کو پسند نہیں کرتے، لیکن بلوچوں کی اکثریت سیکولر سوچ کی حامل ہے اور ہم ان شدت پسندوں اور انتہا پسندوں کے خلاف آلریڈی جنگ لڑ رہے ہیں۔ فرینکفرٹ میں جواد بلوچ کے ساتھ ایک نوجوان عادل بلوچ کی ملاقات بھی مفاز سے ہوتی ہے۔ وہ مفاز سے اپنا تعارف عادل بلوچ کے نام سے کرواتا ہے اور بلوچستان سے اپنا تعلق بتاتا ہے۔ بلوچستان کا نام سن کر مفاز مزید دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے عادل کو دوبارہ اپنے علاقے کا نام بتانے کا کہتا ہے۔ عادل جواب دیتا ہے کہ میرا تعلق بلوچستان پاکستان سے ہے۔ اس کے بعد مفاز نے اس نوجوان عادل بلوچ سے اس کا کارڈ لیا، جس پر اس کا پتہ، موبائل نمبر اور باقی معلومات درج تھیں۔ بعد میں یہی مفاز عادل بلوچ کے ساتھ رابطے میں رہ کے بلوچستان کی معلومات لیتا رہا۔ اس ملاقات کے دوران بلوچ ریپبلکن پارٹی کے صدر جواد بلوچ نے جنرل مفاز سے کہا کہ ہم سیکولر سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، جبکہ پاکستان نے ہم پہ اسلام کو زبردستی ٹھوسا ہوا ہے۔ ہم اسرائیل سے پیار کرتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں۔
جواد بلوچ نے مفاز کو مزید بتایا کہ بلوچ ریپبلکن پارٹی میں 20 سے 30 سال عمر کے نوجوان شامل ہیں جو بلوچستان کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں جو وقت آنے پر کام آ سکتے ہیں۔ اس ملاقات کے اختتام پر جنرل مفاز نے جواد بلوچ کو رابطہ کرنے اور پاکستان کے خلاف ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کروائی۔ ناظرین، کچھ وقت بعد اسی جواد بلوچ کی ملاقات اسرائیل جرمن کانفرنس میں اسرائیل جرمنی کانگریس نامی تنظیم کے چیئرپرسن سچاسٹوفسکی سے ہوتی ہے۔ اسرائیل جرمن کانگریس ایک تنظیم ہے جو اسرائیل اور جرمنی کے درمیان تعلقات بہتر بنانے اور دونوں کے درمیان مشترکہ مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس تنظیم کے چیئرمین سچاسٹوفسکی نے جواد بلوچ کو یقین دلایا کہ یہودی اپنے وعدے کے پکے ہیں اور اس لیے وہ شاول مفاز پہ مکمل اعتماد رکھیں۔ وہ اسرائیل میں جلد ہی بلوچستان کے حوالے سے ہر سطح پہ آواز اٹھائیں گے۔ اس سلسلے میں جنرل مفاز برآمدات بگٹی سے بھی ملے اور جنیوا بھی جائے گا اور اسے اسرائیل آنے کی دعوت دے گا جہاں بلوچستان کے برآمدات کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ جون 2016 میں ناظرین برآمدات بگٹی نے اسرائیلی ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے بارہا کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ اسرائیل پاکستان کے خلاف ہماری جدوجہد میں ہمیں ہر طرح سے بھرپور تعاون فراہم کرے گا۔ ہم اسرائیل سے بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں اور سیکولر سوچ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ہی اہم عہدیدار اشرف شیر جان بلوچ بھی اسرائیل کے لیے ایسے ہی جذبات کا اظہار کر چکا تھا۔ اشرف شیر جان دبئی میں مقیم رہنے کے بعد 2012-2013 کے درمیان سیاسی پناہ لے کر 2012-2013 کے درمیان سیاسی پناہ لے کر جرمنی میں شفٹ ہو گیا اور برآمدات بگٹی کی سیاسی جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کا جرمنی میں صدر رہ چکا ہے۔ شیرجان دبئی میں بھارتی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر چکا ہے۔ اس کی وجہ سے اسلام و پاکستان سے دوری اور بھارت و اسرائیل سے قربت میں بھی ان کا اضافہ ہوا۔ ناظرین، جرمنی آنے کے بعد شیر جان نے اسرائیل سے پیار محبت کی پینگیں بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسے معلوم ہے کہ ساتھ جھوٹ کیا ہے، اسرائیل ایک حقیقت ہے۔ وہ اسرائیل کا ساتھ دینے اور اسرائیل سے تعلقات رکھنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتا۔ اس کی خواہش ہے کہ بلوچستان جلد آزاد ہو اور بلوچستان کے لوگ اسرائیل کے ساتھ امن و بھائی چارے سے رہ سکیں۔ اس کے لیے برآمدات جواد بلوچ اور بلوچ ریپبلکن پارٹی کا اہم عہدیداران اب بھی اسرائیلی وزارت دفاع کے اہم عہدیداران سے رابطے میں ہیں اور اسرائیلی وزارت دفاع کے لوگ برآمدات سے ذاتی طور پر ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، جبکہ بلوچ ریپبلکن پارٹی کے عہدیداروں سے یہودیوں کے مختلف تہواروں اور تقریبات میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ بلوچوں اور پختونوں کے کون سے حقوق ہیں جو یا تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن بیت المقدس کے قابض لاکھوں مسلمانوں کے قاتل اسرائیل سے ملتے ہیں، یا پھر پاکستانوں اور مسلمانوں کے دشمن لاکھوں پاکستانیوں کشمیریوں کے قاتل بھارت سے ملتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ بلوچوں اور پختونوں کے نام نہاد لیڈران کا رخ اسرائیل کی جانب بھی رہتا ہے، چاہے وہ پی ٹی ایم ہو یا بلوچوں کے نام پہ بنی پاکستان دشمن سیاسی اور عسکری جماعتیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی ایم میں بھی جب جلوس نکالتی ہے تو اسرائیل زندہ آباد کے جھنڈے اس نے اٹھائے ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنی نسل کو یعنی پٹھانوں کو بنی اسرائیل بنا کر ان سے ملا دیتے ہیں اور عجیب عجیب طرح کی بےہودگیاں کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل اب پاکستان کے معاملات میں زوروں سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ اسے اس بات کا علم ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستانیوں نے جس طرح اس نے پاکستان کو اپنا ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے تو پاکستانیوں نے بھی اسے اپنا ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے۔ یہ جو یہودی قوم ہے، اس کی ایک بڑی بات یہ پڑھتے بہت ہیں معقول، ان کو قرآن حدیث پہ ممکن ہے اتنا عبور ہو جتنا ہمیں بھی نہ ہو۔ ناظرین کرام، وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو آرمیگڈون ہے یہ ہونا ہے، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے یہ جو ٹیمپل بنانے کے ارادے ہیں یہ خاک میں مل جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی بیت المقدس قائم رہے گا۔ یہاں توحید اور اللہ کی بندگی کا ہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختمی مرتبت ہونے کا ہی ڈنکا بجے گا۔ وہ یہ بات جانتا ہے کہ
خود اسرائیل کی جو مذہبی تعلیمات ہیں، اسرائیلیوں کی جو خفیہ یہ تعلمود کی تعلیمات ہیں، ان میں یہ درج ہے کہ ایک دن اس قوم نے کس طرح برباد ہونا ہے اور ماضی کی طرح انہیں کس بری طرح جوتے پڑنے ہیں۔ اس لیے یہ بہت کانشیس لوگ ہیں۔ اب اسرائیل نے براہ راست بلوچستان کے معاملے میں مداخلت شروع کر دی ہے۔ میں نے آپ سے اپنے اس ویلو کے آغاز میں کہا تھا کہ پچھلے 15-20 روز سے قریباً روزانہ بلوچستان میں کوئی نہ کوئی حوالے سے خبر دہشت گردی کے حوالے سے ہوتی ہے، یا دہشت گردوں کے حملے کی، یا ان پر ہونے والے پاکستانی افواج پیرل ملٹری فورسز کے حملوں کی۔ یہ سب اس کی وجہ یہ ہے کہ اب افغانستان میں اپنی پراکسی موساد نے پہلے سے زیادہ مضبوط کر دی ہے۔ راہ کے ساتھ مل کے، سی آئی اے کے ساتھ مل کے یہ لوگ ظاہرہ اس طرح کی کارروائیاں کریں گے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ستمبر کے بعد جو بہت بڑی کارروائیاں پاکستان کے خلاف ہونے جا رہی ہیں، اس میں داعش کے ساتھ ساتھ موساد کا بھی ایک بڑا کردار ہوگا۔ اور معلین الا البلاغ المبین، ناظرین کرام درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔